الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال أيضا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. معزز محترم سامعین، حاضرین جمعہ، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، مردان نشین ماں اور بہنیں، ہر طرح کی بڑائی اور کبریائی، تعریف اور توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے تمام بنی و انسان کو پیدا کیا اور ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس فانی کے اندر مبعوث فرمایا، جن میں ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. درود و سلام نازل ہو اللہم صلی وبارک علیہ. محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں. اس اللہ نے ہمیں بہترین دین عطا کیا، ایک ایسا دین جو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے کامیابی کی ضمانت رکھتا ہے. جس دین پر چلنے والا دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دین کا شہدائی بنایا، اس دین کا ماننے والا بنایا، ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے. اللہ رب العالمین نے کل کائنات کو پیدا کیا اور اس میں ایک ایسی مخلوق اللہ رب العالمین نے بنائی جس کو جن اور انسان کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کرنے کے بعد ایک مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد کو لے کر کے ان کو پیدا کیا اور ان کو فضول اور بیکار میں نہیں چھوڑا دیا. یہ تو ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اور اس روئے زمین پر، اس کائنات پر جو کچھ بھی حرکت میں چل رہی ہے یا جو کچھ بھی اپنا ایک وجود رکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو بیجا اور بیکار میں پیدا نہیں کیا. اور بذات خود اللہ رب العالمین کا فرمان قرآن حکیم کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، اور یہ بذات خود زمین اور آسمان، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین نے باطل میں نہیں پیدا کیا. ایسا نہیں کہ یہ کوئی بس یوں ہی فضول اور بیکار میں پیدا کر دیا گیا. نان سینس یہ ساری چیزیں نہیں تھے. اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں، یہ سارا کائنات کا جو سسٹم بنایا، یہ جو نظام چلا رہا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. یہ سب کے سب، یہ سب کچھ جو تمہیں نظر آتا ہے، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ساری چیزیں، یہ اللہ رب العالمین نے بیکار میں پیدا نہیں کیا. تو پھر انسان، حضرت انسان کو پیدا کرنا اور اس زمین پر ان کو آباد کرنا، کیا یہ بیکار اور فضول میں تھا؟ اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کی پیدائش، اس کی تخلیق کا مقصد وحید اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا. کیا مقصد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت بھی کیسی؟ لیعبدون، میری ہی عبادت کریں، صرف اپنی عبادت کے لیے، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. صرف اس لیے میں نے حضرت انسان کو اور اس کے ساتھ جنوں کو، جن اور انسان، یہ دونوں مخلوق ایسی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اچھے اور برے کا ان کو آپشن دیا، اختیار دیا. چاہے تو اچھا کرے اور چاہے تو برا کرے. تو اللہ رب العالمین نے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا. تو مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. اور عبادت بھی کیسی؟ صرف ایک اللہ کی عبادت. تو اللہ کی عبادت ہے، اور وہ عبادت بھی گویا کہ صرف اور صرف ایک اللہ کو اکیلا جان کر کے اور مان کر کے اللہ کی عبادت کرنا. اور یہی کیا ہے اللہ رب العالمین نے یہاں کامیابی کی ضمانت رکھی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا آپشن دیا اور کامیاب ہونے والوں کے لیے انعام رکھا. اب دیکھیں جنت اور جہنم، جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور انعام کے رکھا اور جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا کے بنایا. جبکہ فرشتوں کے یہاں ایسا نہیں، نہ ان کے لیے جہنم ہے اور نہ ہی جنت ہے، کیونکہ ان کے وہاں کوئی اختیار نہیں پایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے جس کو جس کام کے لیے لگایا ہے، فرشتے اس کو سر انجام دیتے ہیں، وہ نافرمانی نہیں کرتے. اور ان کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے. یہ صرف انسانوں کے یہاں اور جنوں کے یہاں اللہ رب العالمین نے انہی کے لیے جنت اور جہنم بنایا ہے. میرے بھائیوں، تو مقصد وحید کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کی عبادت کرنا. عبادت تو سبھی کرتے ہیں، لیکن کون سی عبادت؟ وہ عبادت جو اللہ کو ایک اکیلا جان کر کے اور مان کر کے کیا جائے، یعنی توحید والی عبادت. اس زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو پیدا کیا، مقصد توحید تھا. اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے، ان سب کا مقصد، ان سب کو بھیجنے کا مقصد اللہ رب العالمین کا توحید کو اس دنیا کے اندر نافذ کرنا تھا. لہذا میرے بھائیو، تو جب اللہ کا مقصد وحید بندوں کا اس کی عبادت کرنا، اور وہ بھی عبادت کیسی؟ توحید والی عبادت، تو میرے بھائیو ہمیں جائزہ لینا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہم اپنی عبادت میں،
کہ اللہ رب العالمین کو ایکتا مان کر کے اور ایکتا جان کر کے اس کو ایک اکیلا جان کر کے صرف اور صرف ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جب اس میدان کا جائزہ لیا جائے اور اس فیلڈ کو جب دیکھا جائے تو آج مسلمانوں کی چند افراد رہی، مسلمانوں کی تھوڑی تعداد رہی، مسلمانوں کی آدھی تعداد رہی، مسلمانوں کا اکثریت کیا ہے اس گمراہی کا شکار ہے اور ضلالت کے اندر مبتلا ہے۔ جس برائی کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو 12 دنیا کے اندر بھیجا، 12 دنیا میں بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے جب پہلے انسان کو پیدا کیا وہ توحید پر قائم تھا، لہذا پھر یہ سلسلہ جاری رہا، شیطان آیا اور اس نے گمراہ کرنا شروع کیا، اور پھر اللہ رب العالمین کے وجود کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں اس کو شریک کرنا سکھایا۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ انسان بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ پھر جب بت پرستی میں مبتلا ہوا تو اللہ رب العالمین نے ان کو سیدھے راستے دکھانے کے لیے، صراط مستقیم پر لانے کے لیے بے شمار انگنت انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ پھر وہ نبی آتا اور اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے ان سب کا مقصد وحید کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو نافذ کرنا۔ میرے بھائیو، اسی سلسلے کی اور انہی انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کی آخری کڑی کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ آئے دنیا کے اندر کفر اور شرک کا خاتمہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ رب العالمین کی مرضی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر نور، ایمان کی روشنی اور ایمان کے نور سے اس دنیا کو منور کیا۔ اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس وقت تمام کے تمام ٹوٹلی طور پر مسلمان جو تھے وہ توحید پر قائم تھے اور ایک اللہ کی عبادت کی جاتی تھی، خالص اللہ کی عبادت، کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت ان کے قدموں میں ڈال دی۔ پوری دنیا کا عروج اور پوری دنیا کی عزت، طاقت، غلبہ، عزت، شہرت، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دیا اور یہ مسلمان تمام دنیا پر حکومت کی۔ پوری دنیا ان کے قدموں میں جھوکتی تھی، پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا غلام بنا دیا، ان کے نام سے دنیا لرزتی اور کانپتی تھی۔ اس کا نتیجہ کیا تھا؟ توحید پر جب جانا، توحید پر ڈٹے رہنا۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اگر اس روئے زمین پر کوئی مسلمان کے لیے ہو سکتی ہے تو وہ توحید کی طاقت ہے۔ لہذا آج اسی کو جو ہے بلا دیا گیا۔ آج ہماری عبادتوں میں توحید ہے، آج ہمارے ہر عمل میں، ہر عبادتوں کے اندر اللہ کے لیے خالص وہ خلوص لیا گیا ہے جس خلوص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا۔ اور مقصد وحید جہاں بیان کیا ہے اللہ رب العالمین نے وہی پہ ساتھ ہی ساتھ اس کو بتلا دیا کہ صرف عبادت اللہ کی یہاں مقصود نہیں ہے، عبادت کیسی کرنی ہے، کس کے لیے کرنی ہے اور خالص کس کے لیے ہونی چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اہم ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے۔ لہذا خالص توحید والی عبادت اللہ رب العالمین کو مطلوب تھا۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ پھر وہ زمانہ بھی دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیر القرون جسے کہا جاتا تھا، دھیرے دھیرے وہ ختم ہوا اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اسلام کے نام پر اور دین کے نام پر وہ کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ شیطان جانتا تھا کہ اب یہ مسلمان ہو چکے ہیں، ان کو کہا جائے کہ تم مٹی اور بت کے پتھر کے سامنے اپنا سر جھکاؤ گے، ناممکن ہے۔ یہ جانتے یہ شرک ہے، یہ جانتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس نے چور دروازے اختیار کیے۔ کون سے چور دروازے؟ اس نے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر اور عبادت کے نام پر ایسے بے شمار اعمال ایسے مسلمانوں کے درمیان ایجاد کیا اور اس کو جو ہے دین اور اسلام کے نام پر اس کو رائج کیا گیا، جو کہ در حقیقت وہ کیا تھے؟ شرک کے چور دروازے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج امت مسلمان کی تھوڑی تعداد نہیں، آدھی تعداد نہیں، بلکہ پوری کی پوری امت مسلمہ اسی گمراہی کا، اسی ضلالت کا شکار ہو چکی ہے، اور الا ماشاءاللہ چند پرسنٹ اور چند فیصد کے علاوہ آج پوری دنیا کی امت مسلمہ کا اگر جائزہ لیں تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ گمراہی اور ضلالت کا شکار ہے، چاہے وہ کفر اور شرک کے اعتبار سے ہو، عقیدے، غلط افکار و نظریات کے اعتبار سے ہو، غلط عقیدے کے اعتبار سے ہو، کسی نہ کسی ناحیے سے وہ کفر یعنی کہ گمراہی اور ضلالت کا شکار ہو چکی ہے۔ میرے بھائیو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد وحید کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرنا، اور عبادت بھی کیسی؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ آج امت مسلمہ نے کسی کو بھلا دیا، لہذا اللہ کی عبادت بھی کرتے، نمازیں بھی پڑھتے، مسجدیں بھی آباد ہیں، لیکن ایک اللہ کی عبادت جیسی ہونی چاہیے ویسی عبادت نہیں ہو رہی۔ بعض علماء نے اس کو جو ہے
कुछ तकसीम करके बतलाया और इनको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से आज उम्मत मुस्लिमा जो है गुमराही का और इनहराफ का शिकार हो चुकी है। कहा एक कुछ मुसलमानों की बड़ी तादाद और बड़ा तबका वो है जो बेमकसद घूमती है, उनको मकसद नहीं पता है किस मकसद। नाम तो है मुसलमान का, अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है, अब्दुस्समद है, अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफाती नाम है बड़े अच्छे नाम है, लेकिन उनको मकसद नहीं पता है अल्लाह ने किस लिए पैदा किया। बस उनकी जिंदगी का रोजमर्रा यूं ही कट रहा है, खाना है, पीना है, बस रोजाना कमाना है और बस इसी में जिंदगी गुजर रही। अब उनको मकसद से कोई लेना देना। बर्बाद ये भी होंगे दूसरे वो लोग हैं जिनको मकसद का भी पता है लेकिन मकसद पर वो अमल नहीं करते। ये पता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको किस मकसद के लिए बनाया, किस मकसद के लिए पैदा किया है, दुनिया में आने का मकसद क्या है पता है, लेकिन वो अल्लाह की इबादत नहीं करते, ये भी बर्बाद होते हैं। तीसरे किस्म के लोग वो हैं जो बामकसद भी है, जिनको मकसद का भी पता है और जिनको अपने आमाल का भी पता है और वो अमल भी करते हैं, लेकिन क्या है अल्लाह तबारक व तआला की वैसी इबादत नहीं करते जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को मतलूब है। ये भी बर्बाद होते हैं। तीनों ही किस्म के लोग। और दुनिया के अंदर भारी अक्सरियत अगर आज देखा जाए तो इन्हीं तीन किस्म के लोगों की। एक तो बेमकसद घूम रहे हैं वो भी बर्बाद होंगे, और एक वो है जिनको मकसद का पता है लेकिन अमल नहीं करते वो भी बर्बाद होंगे, और एक वो है जो सबसे ज्यादा घाटे और खसारा उठाने वाला कह लीजिए कि जो इबादत करके भी क्या होंगे वो बर्बाद होंगे। कैसी इबादत? अल्लाह रब्बुल आलमीन की खालिस इबादत नहीं, तौहीद वाली इबादत नहीं। इबादत तो करते हैं, मस्जिदें भी आबाद हैं, तहज्जुद में अपना सर सजदे में भी रखते हैं और अपना सर सजदे में रख करके अल्लाह की बारगाह में अपने सर को भी झुकाते हैं, वो रोज़े भी रखते हैं, वो ज़कात भी देते हैं, वो हज भी करते हैं। सब कुछ करने के बावजूद क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ घाटा और नुकसान उठाने वाले, ये सबसे ज्यादा खसारा पाने वाले कि अमल करके भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बचा दे। उसकी वजह क्या है? तौहीद पर अमल न करने की वजह से, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो मकसद था उस मकसद पर न रहने की वजह से। मेरे भाई, तो आज दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ी ताकत है तो वो तौहीद है। इसी तौहीद के बुनियाद पर कोई दुनिया में भी सरबुलंदी पा सकता है। इस दुनिया में भी अगर उरूज चाहता है, कोई इज्जत चाहता है, ताकत चाहता है, कोई गलबा चाहता है, तो इस तौहीद के बुनियाद इसके बगैर दुनिया में भी नामुमकिन है, और आखिरत में भी अगर आप चाहते हैं कि कामयाब हो तो वहां भी नामुमकिन। लिहाजा तौहीद के बगैर ना तो दुनिया में कामयाबी है और ना ही आखिरत में कामयाबी है। अब देखें, हर जगह इबादतें होगी, लिहाजा आज कितनी और किस कदर जो है ये उम्मत इन्हिराफ और गुमराही का शिकार हो चुकी है, उसके आपके अपने गली कोचे जो है इसके गवाह। रोजमर्रा के अंदर गले में लटकने वाले वो तावीज़ गवाह है, आपके रास्तों और सड़कों पर ये आसानी आपके लिए गवाह है कि किस कदर ये उम्मत जो है गुमराही और इन्हिराफात का शिकार हो चुकी है। आज तक वो एक अल्लाह के बंदे नहीं बन पाए, जितनी भी इबादतें कर ले, लेकिन हकीकत और सच्चाई ये है कि वो एक अल्लाह के बंदे आज तक वो नहीं बन पाए मेरे भाई। और जब तक वो एक अल्लाह के बंदे नहीं बन जाते, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कोई कामयाबी ना तो दुनिया में और ना ही आखिरत में। अब देखिए, तौहीद के बगैर कुछ भी नहीं है, दुनिया में भी कोई कामयाबी नहीं है। और ये बात मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है। रब के कुरान को देखो, अल्लाह का कुरान पढ़ करके देखो, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कि ये फरमान ये वादा है, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व लयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि तौहीद को जब कोई अपने अंदर नाफिज करता है, जब तौहीद वाला बन जाता है, जब तौहीद मुवाहिद बन जाता है, तौहीद पर से अगर कोई बन जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 3 फायदे अता करते हैं। कौन से 3 फायदे? पहला फायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, ये अल्लाह का वादा है, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, ये वादा किसके लिए है? ईमान